یا اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا محسوس نہیں کرتے۔ طہارت کے مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ زیر ناف بالوں کا مسئلہ ہے۔ آج ہم مختصر سے وقت میں آپ کی اس بات کی طرف رہنمائی کریں گے کہ ان بالوں سے مراد کون سے بال ہیں اور ان کو کاٹنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت کیا مقرر کی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر ناف بالوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابو داود میں 53 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور ان میں زیر ناف بالوں کا بھی ذکر ہے۔ اور وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر ناف بالوں کے لیے استعمال کیے وہ ہیں حلق العانہ۔ آنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنا کا معنی لغات والوں نے کیا کیا ہے اور شارحین نے اس کی شرح کیا کی ہے۔ چنانچہ لغت کی معتبر ترین کتاب قاموس الوحید میں مولانا وحید الزمان قاسمی لکھتے ہیں صفحہ 1144 پہ، فرماتے ہیں آنا سے مراد پیٹ کے نیچے فرج کے ارد گرد کے بال ہیں۔ آنا سے مراد وہ بال ہیں جو پیٹ سے نیچے شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور اسی ابو داود کی 53 نمبر روایت کی شرح میں شارح ابو داود شرح عون المعبود میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا المراد بالآنتی الشعر الذي فوق ذکر الرجل وحوالیہ وقد الشعر الذي حوالی فرج المرأة، اس سے مراد وہ بال ہیں جو مرد اور عورت کی شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور آگے ابو العباس بن سرید سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بال بھی ہیں جو دبر کے حلقے کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے مراد وہ بال ہیں جو مرد اور عورت کی شرمگاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور دبر کے حلقے کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ علماء اس کا ترجمہ اکثر کرتے ہیں زیر ناف بال، جس سے عام عوام سمجھ لیتی ہے کہ ناف سے لے کے نیچے جتنے بھی بال ہیں وہ سارے بال اس سے مراد ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ جن بالوں کو کاٹنا ضروری ہے وہ صرف وہ بال ہیں جو شرمگاہ کے ارد گرد اور دبر کے حلقے کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ ان کو کاٹنے کی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مقرر کی ہے۔ ابو داود میں 4200 نمبر پہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق الآنة وتقلیم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط 40 یوما مرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر کیا ہمارے لیے زیر ناف بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا اور مونچھوں کے بال کاٹنے کا اور بغلوں کے بال اکھیڑنے کا 40 دن۔ اور مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، یہ کہ ہم ان کو 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کو کاٹنے کی مدت 40 دن ہے، 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کما حقہ دین اسلام کے قوانین کو، اصولوں کو، مسائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ